بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یوم تکبیر کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی طرف سے سب سے پہلے انجام دیے گئے ایٹمی دھماکے 28 مئی 1998 کی طرف سے پاکستان نے یہ منایا ہے قومی دن 28 مئی سے، اور تقریبات پرچم کشائی، جوہری توانائی نمائش، انعام تقریب، قومی ترانے تفریح اور عسکری پروگرام، تقاریر وغیرہ اس دن یہ منایا جاتا ہے 28 مئی کو۔ تو یوم تکبیر کی حقیقت پر ہم آپ کے سامنے روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ یوم تکبیر کیا ہے۔ ناظرین، یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے جب بھارت کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو پاکستان نے صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی کے مقام پر 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ اس دن کو یوم تکبیر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد مسلم جوہری طاقت والا ملک ہے۔ ناظرین، ضلع چاغی بلوچستان کے ضلع چاغی کا ایک شہر ہے۔ یہاں ایک تاریخی قلعہ ہے۔ سنجرانی قبائل نے 1700 میں بنایا تھا، جہاں سنجرانی قبائل نے بادشاہ ہمایوں کو پناہ دی تھی۔ شہر کے علاقے کی ایک اور وجہ شہرت، پاکستان نے 1998 میں 6 ایٹمی دھماکے کیے ہیں جو اسی ضلع میں والبدین کی پہاڑیوں راسکوہ میں کیے گئے۔ ناظرین، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن PAEC کے مطابق 28 مئی کو کیے گئے ٹیسٹوں سے ریکٹر اسکیل پر زلزلے کے 5.0 سگنل پیدا ہوئے، جس کی مجموعی پیداوار KT40 یعنی KT40 تک ہے۔ پاکستان کے جوہری پروگرام معمار ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ڈیوائس افزائش پذیر آلہ تھی اور باقی 4 ذیلی کلوٹن ایٹمی آلات تھے۔ اس کے بعد 30 مئی 1998 کو پاکستان نے 12 کلوٹن کی پیداوار کے ساتھ ایک اور جوہری تجربہ کیا۔ ناظرین، معمار ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ کون ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستانی سائنسدان اور پاکستانی ایٹم بم بنانے کے خالق تھے۔ ان کا تعلق پختون قبیلے اور اکزئی سے تھا۔ ناظرین، ہم انشاءاللہ آپ تک پوری معلومات پہنچائیں گے اس سینس میں کہ پاکستان کو اتنا کمزور اور کچا مت سمجھو۔ چاغی اول، یہ جوہری تجربہ بلوچستان کے ضلع چاغی کے راس کو پہاڑوں میں کیا گیا۔ چاغی اول پاکستان کا ایٹمی پلانٹوں کا یعنی ایٹمی ہتھیاروں کا پہلا تجربہ ہے۔ یہ 11 اور 13 مئی 1998 کو ہندوستان کے دوسری جوہری تجربوں کا اسٹریٹجک جواب تھا۔ ٹیسٹوں کی کل تعداد 6 تھی۔ ناظرین، یہ بلوچستان کا ذکر ہے اس میں، جو کہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جو 1 جولائی 1971 میں قائم ہوا۔ صوبہ بلوچستان کی آبادی مردم شماری پاکستان 2023 کے مطابق 1,45,62,011 افراد پر مشتمل ہے۔ ناظرین، آپریشن بلاسٹک ناظرین، بھارتی فوج کے ذریعے منصوبہ بند اور اس پر عمل درآمد کیا جانے والا آپریشن بریسٹ اسٹیکس ہندوستان کی ریاست راجستھان میں ہندوستان کی مسلح افواج کا ایک مشترکہ اسلحہ فوجی مشق تھا۔ بریسٹ اسٹیکس
جو پاکستان کی سرحد سے متصل ہے، یہ 1986 میں ہوا تھا، جبکہ ہندوستان کا دعویٰ ہے کہ یہ کارروائی محض ہندوستانی جنگ میں نئے تصورات کی جانچ پڑتال کے لیے کی گئی تھی۔ 6 لاکھ سے زائد ہندوستانی فوجیوں کو پاکستان کی سرحد کے قریب جمع کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے دعوے آپریشن بریسٹاسٹکس کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ ایک فوجی مشق نہیں بلکہ ایک اسکیم ہے پاکستان کے ساتھ چوتھی جنگ کے لیے صورتحال پیدا کریں۔ مئی 1998 میں بھارت نے 5 جوہری دھماکے کیے اور اس کا جواب پاکستان نے 6 دھماکوں یعنی 6 ایٹمی دھماکوں سے دیا۔ ناظرین، اسی کا پس منظر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بھارت ادوی اعتبار سے دنیا کی تیسری بڑی زمینی فوجی، چوتھی بڑی فضائیہ اور 5ویں بڑی بحریہ رکھنے والا ملک 1974 میں ہی ایٹمی تجربہ کر کے خطے میں ایٹمی اسلحہ کی دوڑ شروع کر چکا تھا۔ مجبوراً پاکستان کو بھی اپنے دفاع کے لیے اس دوڑ میں شامل ہونا پڑا۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اپنے محدود وسائل کے باعث بھارت کے ساتھ روایتی ہتھیاروں کی دوڑ میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مزید یہ بھی کہ بھارت ایٹمی قوت بننے سے قبل ہی پاکستان پر جارحیت کر کے اس کو 2 لخت کر چکا تھا۔ ایٹمی قوت بن جانے کے بعد خطے میں طاقت کا توازن بری طرح بگڑ گیا تھا۔ اسی لیے بھارتی ایٹمی تجربات کے بعد پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ عالم اسلام کی ایٹمی قوت بنانے کا فیصلہ کیا۔ 18 مئی 1974 کو بھارت نے راجستھان میں مسکراتا بوہدا سمائلنگ بدھا نامی ایٹمی دھماکے کیے، جو جواب میں پاکستان نے بھی ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر پابندی والے معاہدے NPT نان پرولائفریشن ٹریٹی پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ NPT پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ایٹم بم بنانا بہت اہم ہو گیا تھا۔ پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی میں اہم پیش رفت جولائی 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وطن واپسی یعنی وطن آمد پر ہوئی کے بعد ہوئی۔ 1976 میں 1977 میں محمد ضیاء الحق کی حکومت آنے کے بعد پاکستان نے جرمنی، فرانس اور کینیڈا سے جوہری ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے۔ حساس ترین آلات خریدنا، ان کو پاکستان منتقل کرنا اہم ترین مسئلہ تھا۔ پاکستان نے اس مقصد کے لیے یورپ، مشرق وسطیٰ، سنگاپور اور پاکستان بھارت میں ISI کی خاص تربیت یافتہ ایجنٹوں کا ایک جال بچھا دیا گیا جو حساس آلات مختلف ملکوں سے خریدتے اور انہیں پاکستان میں مختلف ممالک کے راستے منتقل کر دیتے تھے۔ امریکہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ پاکستان ایٹم بم بنانے کے راستے پر گامزن ہے تو امریکہ نے فرانس، جرمنی اور کینیڈا پر پابندیاں عائد کر دیں کہ وہ پاکستان کو ایسی کوئی ٹیکنالوجی فراہم نہ کرے جو پاکستان ایٹمی پروگرام میں پیش رفت کا باعث بنے۔ لیکن جرمنی نے امریکی پابندی کے باوجود پاکستان کو ٹریشم ٹیکنالوجی فراہم کی جو جدید جوہری بم میں استعمال ہوتی تھی۔ اس بات کا انکشاف پاکستان کے سابقہ سفارتکار جمشید مارکر لکھتے ہیں کہ پاکستان کو یورینیم افزودگی کا معیار پرکھنے والا آلہ، اسپیکٹرومیٹر اور ٹریشم ٹیکنالوجی سمیت بہت سارے حساس آلات فروخت کرنے والا ملک جرمنی تھا۔ ISI کے ایجنٹ ان حساس آلات کو خریدنے کے بعد مختلف راستوں سے پاکستان منتقل کرتے تھے۔ ISI نے اس مقصد کے لیے سنگاپور میں ایک فرم بھی بنا رکھی تھی۔ پاکستان کو اپنا ایٹمی پروگرام دنیا کے سامنے لائے بغیر پایا تکمیل تک پہنچانا تھا۔ ایک چھوٹی سی بھی غلطی سارے پروگرام کو تباہ و برباد کر سکتی تھی۔ اس سارے پروسیس میں پاکستانی حاکم ضیاء الحق کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ایلومینیم پرت کے پائپوں
کو خرید کر پاکستان لانا تھا، کیونکہ امریکہ نے ایلومینیم پرت کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر رکھی تھی، جبکہ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایلومینیم پرت کے پائپ خریدنے کے بعد سنگاپور کے راستے پاکستان کیسے لائے جائیں۔ یاد رہے کہ ایلومینیم پرت یورینیم کو خالص کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سنگاپور کے راستے ایلومینیم پرت کے پائپ پاکستان لانے کے لیے پاکستانی جہازوں کا بھارت میں فیول ڈلوانے کے لیے بھارت ٹھہرنا لازمی تھا، جبکہ پاکستانی حکام اس بات کا رسک نہیں لے سکتے تھے کیونکہ حساس ترین آلات بھارت کے ہاتھ نہ لگ جائیں، جس کے بعد بھارت ثبوتوں کے ساتھ دنیا میں واویلا مچانا شروع کر دے۔ یہ انتہائی سنگین ترین مسئلہ تھا کیونکہ سنگاپور کے علاوہ اور کوئی آپریشن نہ تھا، کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ بظاہر ایک ناممکن ترین مشن تھا کہ آپ نے اپنی سب سے خفیہ اور حساس ترین چیز اپنے سب سے بڑے دشمن کی نظروں کے سامنے لے کر جانی تھی۔ ذرا سا شک بھی سارے پلان کو دفن کر سکتا تھا، مگر اس مشکل ترین مشن کا بیڑا بھی ISI کے سر پھرے مارخوروں نے اٹھایا۔ ISI کے مارخوروں نے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ حساس حالات پر بھارت کی نظر بھی نہیں پڑنے دیں گے۔ اس مقصد کے لیے ISI کے اسپیشل کمانڈ کو پہلے بھارت اور سنگاپور کے ایئرپورٹوں پر تعینات کیا گیا اور پھر بالکل کامیابی کے ساتھ نیوکلیر سامان سے بھرے ہوئے جہاز بھارت کے ایئرپورٹ پر اترے۔ کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد تیل ڈلوایا اور پاکستان آئے۔ بھارت جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس سارے معاملے میں بے خبر رہا کہ پاکستان اس کے ایئرپورٹس کو نیوکلیر سامان کی منتقلی کے لیے استعمال کر چکا تھا۔ یہ دنیا کی نظر میں ناممکن ترین مشن تھا جسے ISI نے ممکن کر دکھایا۔ ناظرین، یہ تھا اس کا بنیادی تعارف کہ ہم یوم تکبیر کیوں مناتے ہیں، اس کا کیا مشن ہے، کیا مقصد ہے، جو کہ کل منایا گیا 2025 یعنی 28 مئی 2025 کو کل چھٹی تھی، گورنمنٹ نے چھٹی دی تھی اور یہ منایا گیا۔ اور اللہ کی فضل سے یہی تھوڑا پیچھے چلے جائیں، 10 تاریخ کو یعنی 10 مئی کو اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، جو کہ انڈیا کے ساتھ لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، جو ہم آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے تھے کہ یوم مئی جو ہے یعنی 28 مئی یوم تکبیر اس لیے منایا گیا کہ پاکستان نے دھماکے کیے۔ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، سر رکھ کے ہتھیلی پر جانا ہے، ظلم سے تجھ کو ٹکرانا، ایمان کا ہے مت والا تو، اسلام کا ہے رکھوالا تو، ایمان ہے تیرا سرمایہ، باطل کی نظر للچائی ہے، انسان پہ تنگ خدائی ہے، سر کفر نے دے کے ہبارا ہے، اسلام کو پھر للکارا ہے، تقدیر نے یہ دن دکھلایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، تو ہاتھ میں اب تلوار اٹھا، رکھ سر پہ کفن میدان میں، تقدیر تیری تدبیر تیری، سب دنیا ہے جاگیر تیری، تاریخ نے ہے یہ بتلایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، جہاں جاتی ہے بے شک جائے، پرچم نہ تیرا جھکنے پائے، غازی کو موت سے کیا ڈر ہے، جہاں دینا جہاں دے اکبر ہے، قرآن میں ہے یہ فرمایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا۔